نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اس وقت وطن عزیز ہندوستان میں 79 یوم آزادی جو ہے بڑے ہی تو اس کو احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس وطن عزیز کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو سب سے پہلے نبی اسی وطن عزیز میں آئے۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اسی وطن عزیز میں آئے۔ سب سے پہلی اذان، سب سے پہلی نماز، سب سے پہلی تسبیح، پہلی تکبیر، پہلی توبہ، دعا، پہلی ادا، صدا، ندا، اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں سب سے پہلے آنسو جو بہے وہ بھی اسی زمین پر بہے ہیں۔ وہ ہمارے وطن عزیز کی بڑی خوبیاں ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ ہندوستان کی طرف کعبے کے 4 رخ ہیں، چاروں رخ افضل ہیں، لیکن کعبے کے 4 رخوں میں وہ رخ سب سے افضل ہے جو رکن اسود کا ہے۔ اور قربان جائیں رکن اسود کا رخ جو ہے وہ ہمارے ملک کی طرف ہے، وہ ہمارے وطن عزیز کی طرف۔ اور سب سے بڑھ کر کے ہمارے وطن عزیز کو یہ خوبی حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہند سے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے، ہند سے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو آدم علیہ السلام کی پشت میں ہی نور مصطفیٰ تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں آئے تو گویا نور مصطفیٰ بھی سب سے پہلے ہندوستان میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے حسان الہند مولانا سید غلام علی آزاد بلگرامی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی برکت سے ہی ہندوستان میں جو جواہرات اور جو سونے کے کان ہوتے ہیں خزانے، تو یہ جو جواہرات اور سونے کے خزانے پائے جاتے ہیں، حضرت غلام علی آزاد بلگرامی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے ہو۔ اور تفسیر نعیمی کے اندر جلد 1 صفحہ 284 پر فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین بہت عمدہ اور ہری بھری ہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وجہ بیان فرمائی کہ ہندوستان کی زمین اس لیے عمدہ اور ہری بھری ہے اور ہندوستان میں عود اور قرنفل وغیرہ کی جو خوشبو ہے اس لیے پائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو حضرت آدم کے جسم پر جنتی درخت کے پتے موجود تھے۔ وہ پتے ہوا سے اڑ کر کے، جو پتے جنتی آدم علیہ السلام کے جسم پر تھے، ہوا چلی، وہ پتے اڑ کر کے جس درخت پر پہنچے وہ درخت ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا ہو۔
تو یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی برکت ہے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام 360 355 الگ الگ روایات کے حساب سے اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، لیکن جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو اس کی واحد وجہ کیا تھی؟ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا وسیلہ دیا کہ مولا تجھے اس محبوب کا وسیلہ مجھ آدم کی دعا قبول کر لے. آج لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ کیوں نہ مانے؟ اس زمین پر سب سے پہلے اگر کسی کا وسیلہ دیا گیا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ کو دیا گیا ہے، اور دینے والی ذات کوئی بریلوی نہیں تھی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی وہ. لہذا یہ وسیلے کو تم حرام کہتے رہو، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. حرام کہنے والے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعائیں قبول کرنے والی ذات حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلے ہندوستان میں تشریف لے کر کے آیا وہ. لہذا وسیلہ اس وقت سے جاری ہے اور صبح قیامت تک کے جاری رہے گا. اسی زمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، آپ کو گھبراہٹ ہوئی. جب گھبراہٹ ہوئی تو حضرت جبریل تشریف لے کر کے آئے. اس سے پتا چلا کہ جبریل بھی سب سے پہلے ہندوستان میں تشریف لے کر کے آئے. وہ آئے اور آنے کے بعد میں اذان دی. اذان بھی سب سے پہلے ہندوستان میں دیا گیا ہے، اور آج یہی اذان پہ پابندی ہے. میں کہتا یہ بند ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سب سے پہلے جو آواز بلند کی گئی ہے وہ اذان کی آواز ہے. وہ جب آپ نے اذان کی آواز لگائی، آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد حی علی الصلاۃ. یہیں پر ان رافضی کھٹملوں کا بھی رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اذان مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہا جائے. اگر اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ ہے تو جبریل امین نے جو اذان دی تھی اس میں تو صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ تھا. لہذا یہ پاکستان کے بہت بڑے خبیث شمچا نقوی نے کہا تھا کہ معاذ اللہ جو اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہے وہ کافر ہو جائے گا. تو ان خبیثوں سے پوچھو کہ جبریل امین پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت جبریل نے جب اذان دی تو صرف کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. صرف یہ اذان ہے. حضرت آدم نے پوچھا کہ اللہ کا نام تو سمجھ میں آتا ہے، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ محمد عربی نام کس کا ہے؟ تو حضرت جبریل امین اب ہندوستان کی سرزمین ہے. ان دیوبندی قاسم نانوتوی نے کہا کہ معاذ اللہ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر لے تو حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا. معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ. ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جو مانے وہ کافر ہو جائے گا. ہندوستان کی سرزمین ہے. جبریل امین اذان دیتے ہیں. حضرت جبریل جیسے اذان سے فارغ ہوئے حضرت آدم نے پوچھا یہ محمد عربی کون ہے؟ جبریل امین نے فرمایا اے آدم تمہاری اولادوں میں سے سب سے آخر میں آنے والے رسول کا نام محمد عربی ہوگا. لہذا ختم نبوت کا جو پرچم بلند کیا گیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر بلند کیا گیا ہے، اور ختم نبوت کا نعرہ لگانے والی ذات جبرائیل کی ہے اور سننے والی ذات آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. لہذا یہ سرزمین کوئی معمولی نہیں ہے. ہمارے ہندوستان کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، بہت خوبیوں سے نوازا ہے. اسی ہندوستان میں ختم نبوت کا پرچم سب سے پہلے بلند کیا گیا. اور جب آدم علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، جنتی اوزار، جنتی درخت، جنتی پھل اور جنتی خوشبوئیں ساتھ میں آئیں اور سب سے پہلے ہندوستان میں اتاری گئیں. وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں خاص طور سے روایتوں میں آتا ہے انجیر کے پتے آئے، اجوا کھجور جو ہے، کیلا اور لیمو وغیرہ اتارے گئے، اور یہ سب کے سب سے پہلے ہندوستان میں اتارے گئے. اسی طریقے سے فصل جو ہے، گل یعنی پھول اور شبنم، پیڑ پودے، کھیتیاں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ہندوستان کی سرزمین پر فرمایا ہے. اور قربان جائیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 5385 ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس نے اپنے بچے کی بیماری کے بارے میں شکایت کی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہندوستان کی جڑی بوٹی جس کو عود ہندی، عود کہتے ہیں بوٹی کو، یعنی لکڑی جو ہوتی ہے اس کو، یہاں یہ دوسری والی بوٹی مراد نہیں ہے. عود ہندی جو ہے ایک جو ہے ہندوستان کی جو ہے لکڑی ہے، بوٹی، جڑی بوٹی جس کو کہتے ہیں. میرے آقا نے اس عورت سے کہا ہندوستان کی جڑی بوٹی استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے 7 بیماریوں سے شفا رکھا ہوا ہے اس میں.
تو ہندوستان کی جڑی بوٹی کا استعمال کرنے کی ترغیب خود حضور نے بیان فرمائی، اور حدیث کے الفاظ ہیں علیکن بہذا العود الہندی، تم پر لازم ہے ہندوستان کی جڑی بوٹی کو استعمال کرو، فإن فیہ سبعۃ اشفیاء، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، منہا ذات الجنب، خاص طور سے پیٹ کی بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی جڑی بوٹی میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا سیحان و جیحان والفرات والنیل، یہ 4 دریا ہیں، سیحان و جیحان والفرات والنیل۔ حضور نے فرمایا کل من انہار الجنہ، فرمایا سیحان، جیحان، فرات، نیل، یہ چاروں جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ جب اس حدیث کی تشریح کی حضرت ملا علی قاری محدث نے تو فرمایا کہ یہ 4 نہریں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا سیحان و جیحان والفرات والنیل، سیحان بھی جنتی نہر ہے، جیحان بھی جنتی نہر ہے، فرات اور نیل بھی جنتی نہر ہے۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں فرات جو ہے، یعنی جو فرات دریا ہے یہ تو کوفے کے اندر پایا جاتا ہے، اور نیل دریا جو ہے یہ مصر کے اندر پایا جاتا ہے، اور جیحان دریا یہ بلخ کے اندر پایا جاتا ہے، اور سیحان دریا ہندوستان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا سیحان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ، سیحان، جیحان، نیل اور فرات جنتی نہروں میں سے ہے۔ ہم نے کہا یہاں سے مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مسلمانوں کا جو آخری گھر ہے جنت، جنت کی ایک نہر سیحان جو ہے وہ ہندوستان میں پائی جا رہی ہے۔ لہذا ہمیں جو وہاں جنت میں نہر سے ہمیں لذت ملنے والی ہے، قربان میرے رب کی ذات پر، اس نے ہمارے ہندوستان میں جنت کی ایک نہر کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو، اب احادیث کے اندر اس کے علاوہ بھی ذکر موجود ہے ہمارے ملک کا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، اور بڑی شان اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا فرمائی ہے۔ ہندوستان کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو ہندوستان کو جو ہندوستان کہا جاتا ہے اس کا نام ہند ہے، پھر ہندوستان ہوا وہ فارسی وغیرہ میں جا کر کے۔ ہندوستان دریائے سندھ جو ہے ایسٹ کے علاقے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام عرب کے مورخین نے، یعنی عرب کے جو تاریخ بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے ایسٹ کے جو دریائے سندھ ہے اس کا ایک علاقہ ہے ایسٹ کا، اس کا نام عرب والوں نے رکھا تھا ہند، اسی وجہ سے اس کو ہند کہا جاتا ہے، اور پھر اسی سے یہ ہندوستان ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے انڈس دریا کی کنی جو ہے، دریا ایک ہے انڈس دریا، انڈس ریور، آپ اس پہ جا کر کے گوگل میں ماریں تو آئے گا۔ انڈس دریا کی نسبت سے جو ہے ہندوستان کو انڈیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ہندوستان اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کی آبادی کو اگر 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ آبادی صرف ہندوستان کی آبادی ہے، باقی 5 حصہ آبادی پورے ورلڈ کی ہے۔ تو آبادی کے لحاظ سے ہندوستان اس وقت کا سب سے بڑا ملک ہے، اور اگر ایریا کے حساب سے دیکھا جائے تو ہندوستان اس وقت ایریا کے حساب سے دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اور اس کی جو ہے اس کا رقبہ کیا ہے تو نارتھ ٹو ساؤتھ جو ہے 3214 کلومیٹر، اور ایسٹ ٹو ویسٹ 2933 کلومیٹر ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ ہندوستان ایریا کے حساب سے جو ہے دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک ہے، اور اگر آبادی پبلک کے حساب سے دیکھا جائے، رہنے والوں کے حساب سے، تو اس وقت ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے کہ سب سے زیادہ آبادی اگر پائی جاتی ہے تو وہ ملک ہندوستان کے اندر۔ اور ہندوستان کی ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ 1 ارب 35 کروڑ سے زائد لوگ یہاں پر جو بولی اور زبان لینگویج استعمال کرتے ہیں، 652 کم و بیش بولیاں استعمال ہوتی ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں بولی کسی بھی ملک میں نہیں ہے، صرف اور صرف ہندوستان کے اندر ہے 652 بولیاں لینگویج، 1 ارب 35 کروڑ کے قریب لوگ۔ اور قربان جائیں یہ تو ساری خوبیاں ہیں، لیکن ہمارے ملک میں آج جو ہمارا عنوان ہے خاندان رضا کا کردار جشن آزادی کے اندر، خاندان رضا نے صرف ہمارے عقائد کی حفاظت نہیں کی ہے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو اس پر میں بیان کرنے کے لیے میری تمہید ہے کہ آخر اس ملک کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانی کیوں دی۔
پھر ہمارے اعلیٰ حضرت کے خاندان نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. یہ ساری خوبیاں ایک طرف, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے ماتھے کا جھومر, اس لیے کہ جو سب سے خوبصورت ہوتا ہے اس کو دروازے پہ لٹکا دیا جاتا ہے. ہندوستان کے ماتھے کا جھومر نہ تاج محل ہے, نہ لال قلعہ ہے, نہ مینار ہے, نہ یہ ہے نہ وہ ہے. ہندوستان کے ماتھے کا جھومر اگر کوئی ہے تو مزار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہندوستان کے ماتھے کا جھومر اگر ہے تو خواجہ قطب الدین کا مزار ہے, خواجہ نظام الدین کا مزار ہے, صابر کلیری کا مزار ہے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مزار ہے, خواجہ باقی باللہ کا مزار ہے, اکبر کے فتنے کو رگڑا لگانے والے مجدد الفسانی کا مزار ہے, بہار کی حفاظت کرنے والے حضرت مخدوم بہار شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا مزار ہے, قطب دکن بابا شرف الدین سہروردی کا مزار ہے, شہنشاہ دکن قطب کرناٹک حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراج کا مزار ہے, وارث دیوا کا مزار ہے. پھر اخیر میں اس جھومر میں خوبصورتی پیدا کرنے والی ذات امام احمد رضا کا مزار ہے. تو یہ ساری خوبیاں ایک طرف, میرے ہندوستان کی خوبصورتی اگر ہے تو ہمارے ان اکابرین کی وجہ سے ہے. تو ہندوستان کی اگر تاریخ, ہندوستان کی فضیلت, ہندوستان کی خوبی اگر دیکھی جائے تو وہ ساری ایک طرف, لیکن یہ ہمارے اکابرین تھے جو ہمارے اس ملک کے اندر آرام فرما رہے ہیں. لہذا اسی وجہ سے ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. سونے کی چڑیا اسی وجہ سے کہا جاتا تھا. جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ سونے کی چڑیا ہے, یہاں تو بہت کچھ ہے, تو ان کے رال ٹپکنے لگے اور جو ہے منہ سے جھاگ باہر آئے کہ اب کچھ نہ کچھ کیا جائے, ہندوستان کو لوٹا جائے. تو پھر انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا تسلط جمانا شروع کر دیا, کیونکہ ہندوستان سونے کی چڑیا, پورے ورلڈ میں سونے کی چڑیا اگر کسی کو کہا گیا تو صرف ہندوستان کو کہا گیا ہے وہ. تو اب اس ملک میں داخل ہونا شروع ہو گئے. سب سے پہلے 1498 عیسوی میں گوڈی گاما نام سے ایک ہندوستان میں آیا تاجر, اس نے نفع وغیرہ کمایا. اس کے آنے کے 102 سال کے بعد 1600 عیسوی میں ہالینڈ کے سوداگر آئے. پھر ان کی تجارت کا شہرہ ہوا, ہالینڈ کی سوداگروں کا, بزنس مین کا. تو پھر یورپ, پھر وہاں سے بھی آئے تو فرانس ہے, ڈنمارک ہے, جرمنی ہے, اور اس کے علاوہ انگلینڈ, بہت سارے ممالک سے یہ آنا شروع ہو گئے. اور یہ اکثر ساحلی علاقوں کو ڈھونڈا کرتے تھے, جو سمندری علاقے ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈا کرتے تھے. تو گجرات جو ہے ہندوستان کے اندر ساحلی علاقوں میں سب سے خوبصورت, گجرات میں وہ شہر جس کو سورت کہا جاتا ہے, یہ ساحلی علاقوں میں سب سے خوبصورت تھا. اور یہیں سے جو ہے حج کے لیے بھی جایا جاتا تھا. اس کو باب الکعبہ, کعبے کا دروازہ کہا جاتا ہے, کہ وہیں سے حج کے لیے جایا جاتا تھا. تو وہاں پر انگریزوں نے آنا شروع کر دیا. پھر وہ پورا واقعہ موجود ہے, پوری تاریخ موجود ہے, اور پھر جمعہ میں میرے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے. تو پھر ہندوستان میں ان لوگوں نے اپنے تسلط کو جمانا شروع کیا. سب سے پہلے انگریزوں نے اپنی حکومت جہاں قائم کی وہ بنگال کی سرزمین پر. بنگال کی سرزمین پر انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کیا. پھر اس طرح سے یہ اپنی حکومت کو قائم کرتے رہے 1856 عیسوی کے اندر. یہ 1856 عیسوی وہی ہے جس صدی کے اندر تاجدار سنیت امام احمد رضا خان پیدا ہو رہے ہیں. 1856 عیسوی کے اندر امام اہل سنت اعلی حضرت کی ولادت ہو رہی ہے. آج 2025 چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو 1856 کے اندر ہندوستان پر مکمل طور سے انگریزوں نے قبضہ کر لیا. جب ان لوگوں نے قبضہ کیا 1857 کے اندر, 1856 میں پورے ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا. 1857 کے اندر ان لوگوں نے ظالمانہ احکام نافذ کیے. اب وہ احکام بھی تاریخ کے اندر بیان ہے کہ انگریزوں نے کیسے کیسے ظلم کیے. تو پھر کیا ہوا, 1857 کے اندر دلی کی جامع مسجد میں علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ نے مسجد میں نماز جمعہ کے بعد انگریزوں کے خلاف زبردست تقریر فرمائی اور جہاد کا فتویٰ دیا. جب جہاد کا فتویٰ دیا اس وقت وہاں جو موجود مفتیان کرام اور علماء تھے, 33 کی تعداد کے اندر علماء اہل سنت موجود تھے, سب نے علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ کے فتوے پر سائن کیا. اب ادھر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا علامہ فضل حق خیرآبادی نے. اچھا, اس وقت کے مسلمان بھی ایسے تھے کہ جب علماء آگے بڑھ کر کے کسی کے خلاف فتویٰ دیتے تھے, مسلمان لائن بنا کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتی تھی. ادھر جہاد کا فتویٰ دیا, ادھر پورے ملک کے اندر جو ہے انگریزوں کے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی کہ انگریزوں کو بھگانا ہے, ہندوستان کو بچانا ہے. یہ نعرہ لگایا گیا کہ ہندوستان کو بچانا ہے, انگریزوں کو بھگانا ہے. آخر یہ نعرہ کیوں دیا گیا تھا؟ آج جن مسجدوں پہ تم حملے کرتے ہو, جن مسجدوں کو توڑنے کی کوشش
کرتے ہو. ہندوستان کو بچانے کی مہم بھی, ہندوستان کو بچانے کی تحریک بھی کسی اور جگہ سے نہیں چلائی گئی ہے, مسجد سے چلائی گئی ہے. ہندوستان بچا ہے تو مسجد کی وجہ سے بچا ہے. اگر مسجد نہ ہوتی تو آج ہندوستان بھی نہ بچا ہوتا. لہذا جن مسجدوں پہ تم حملے کرتے ہو تم جاؤ, اور اس لیے کہ تم سے بے حیا اور بدترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہندوستان اگر سلامت ہے تو مسجدوں کی وجہ سے سلامت ہے. یہ مسجد سے فتویٰ دیا گیا تھا, کہیں اور سے فتویٰ نہیں دیا گیا تھا. تمہارے اندر تو اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ تم فتویٰ دے سکتے تھے, اس لیے کہ تم جہاد کے خلاف تو کل بھی تھے آج بھی ہو. لیکن جس نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف وہ کوئی اور نہیں ہے, اہل سنت کا ایک علمبردار ہے. وہ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ, علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا. علامہ فضل حق خیر آبادی کی جو اب اس کے بعد جو مشکلات پیش آئی ہیں, تاریخ پڑھیں تو آنکھ سے آنسو آ جائیں. علامہ فضل حق خیر آبادی کو جو ہے جزیرے انڈمان بھیج دیا گیا, کالا پانی بھیج دیا گیا, بالکل جو ہے جیل تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے, بدبو ہی بدبو, کالا پانی بھیج دیا گیا. علامہ فضل حق خیر آبادی کا انتقال 12 صفر, اسی مہینے کے اندر جو مہینہ چل رہا ہے اعلی حضرت کا, اسی مہینے میں 12 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا. جو ہے انگلینڈ کی سرزمین سے علامہ فضل حق خیر آبادی کے بیٹے آپ کی رہائی کا پروانہ لے کر کے جیسے ہی انڈیا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جزیرے انڈمان جیل سے جو ہے ایک جنازہ نکل رہا ہے. ادھر رہائی کا پروانہ لے کر کے آئے کہ اب میرے والد علامہ فضل حق خیر آبادی رہا ہو جائیں گے. لیکن قربان جائیں علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے, آپ نے ملک کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا. جب بیٹے نے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے, جس کی رہائی کا پروانہ لے کر کے آئے تھے کہ اب میرے باپ رہا ہو جائیں گے, جب نام سنا تو کسی اور کا نام نہیں تھا, علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام تھا. بیٹے نے اس جو ہے رہائی کے پروانے کو پھاڑ کر کے پھینک دیا کہ اب کیا ضرورت ہے میرے باپ کی رہائی کے پروانے کی, اللہ نے میرے باپ کو دنیا سے ہی رہائی عطا فرما دی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے جنت میں داخل فرما دیا ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنی قربانی پیش کی. اسی طریقے سے مفتی عنایت احمد کاکوروی, یہ سارے اہل سنت کے علماء ہیں. آج ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے, ہماری عوام کو بھی تاریخیں نہیں پتا ہے, نام پوچھو تو کسی کافر کا نام لیا جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں لوگوں نے قربانی نہیں دی ہے, انہوں نے اپنے اعتبار سے کی ہے, لہٰذا ان کی قربانی ان کے ماننے والے یاد رکھیں. ہمارے سردار یہ ہیں, ہمارے رہنما یہ ہیں, ان کی قربانی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو بھی کالا پانی بھیجا گیا. ان کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ آزادی جو ہے جنگ آزادی کی جو تحریک ہوئی انگریزوں کے خلاف, باقاعدہ بریلی کے اندر ایک مشاورتی مجلس قائم ہوتی تھی جس میں مولانا رضا علی خان اعلی حضرت کے دادا ہوتے تھے, مولانا نقی علی خان اعلی حضرت کے والد بیٹھا کرتے تھے, اور اکثر یہ مجلس وہاں قائم ہوتی تھی. اس مجلس کے اندر مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف جایا کرتے تھے. اور اس وقت علماء نے کہا تھا کہ اس زمانے میں اگر جو ہے مجاہدین آزادی, یعنی آزادی میں جو انگریزوں کے خلاف لڑنے والے ہیں, اگر مجاہدین آزادی کا کوئی مرکز ہے تو اس زمانے کے اندر بریلی شریف ہے. ہم نے کہا جب آزادی والے جو مجاہدین تھے انہوں نے اپنا مرکز بنایا بریلی شریف کو, تو ہم سنیوں نے بھی اپنا مرکز بنایا ہے بریلی شریف کو. مجاہدین آزادی کا مرکز بھی بریلی شریف ہے اور سنیوں کا مرکز بھی بریلی شریف ہے. مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ تعالی علیہ باقاعدہ بریلی شریف کے اندر اس مجلس میں جایا کرتے تھے. آپ کو بھی کالا پانی بھیجا گیا جہاں علامہ فضل حق خیر آبادی کو بھیجا گیا. قربان جائیں اس تاریخ کوٹری میں جانے کے بعد مفتی عنایت احمد کاکوروی آخر کیوں نہ ہو فیضان بریلی کا لے کر کے گئے تھے. اس کالی کوٹری کے اندر مفتی عنایت احمد کاکوروی نے پورا قرآن پاک حفظ کیا, اور اتنا ہی نہیں بغیر کسی کتاب کے, کیونکہ جب کتاب لکھی جاتی ہے تو مدد کے لیے کتابوں کی ضرورت پیش آتی ہے. مفتی عنایت احمد کاکوروی فیضان بریلی لے کر کے گئے تھے, اس کالی کوٹری کے اندر قرآن حفظ کیا اور وہاں حضور کی تاریخ پر, حضور کی سیرت پر ایک عظیم کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے تواریخ حبیب الہ. نہ کوئی کتاب موجود ہے, نہ لکھنے کے لیے کچھ اور دیا جا رہا ہے. قربان جائیں اس مرد قلندر نے کس طرح سے لکھا ہوگا. یہ ہمارے علماء کی قربانی ہے. جیل کے باہر رہیں تو ملک بچانے کی فکر ہے, جیل میں چلے جائیں تو دین بچانے کی فکر ہے. جیل کے باہر رہیں تو ملک کی حفاظت کرنی ہے, جیل میں چلے جائیں تو سیرت مصطفیٰ کی حفاظت کرنی ہے. قرآن کو یاد کر کے قرآن
کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہمارے اکابرین تھے. اسی طریقے سے مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی گرفتار کیا گیا. جب ان کو بعد میں رہا کر دیا گیا، ان کو رہا جب کیا گیا، ان کی جو جائیداد تھی سب نیلام کر دی گئی، انگریزوں نے سب بیچ دیا. ان کی جائیداد میں اور کچھ نہیں بتاتا، صرف ان کی جو لائبریریز آف بک تھی ان کی، یعنی جو لائبریری تھی ان کی کتابوں کی، صرف اس لائبریری کی قیمت 3 لاکھ روپیہ تھی. سارے انگریزوں نے مل کر کے ان کی ساری جائیداد کو بیچ دیا اور اس میں کتابوں کی لائبریری کو بھی بیچ دیا. مفتی صدر الدین آزردہ رویا کرتے تھے بعد میں کہ کاش ان انگریزوں نے میری کتابوں کو نہ بیچا ہوتا. یعنی کس قدر کتابوں سے پیار تھا ہمارے اکابرین کو. 3 لاکھ روپے کی کتاب اس زمانے میں خرید کر کے رکھی ہوئی تھی مفتی صدر الدین آزردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اسی طریقے سے ایک اور مرد قلندر ہیں سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سید کفایت علی کافی مراد آبادی یہ بھی انہی مجاہدین میں سے ہیں. ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا. ان کے جسم پر جو ہے گرم گرم آئرن پھیرا جاتا تھا اور جب زخم بنتے تھے ان زخموں پر جو ہے ان زخموں پر مرچ چھڑکے جاتے، ان زخموں پر جو ہے اور ان کو تکلیف دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ فتویٰ بدل دو. حضرت سید کفایت علی کافی عاشق رسول بھی ہیں اور اس کے بعد میں آل رسول بھی ہیں. عاشق رسول کی برکت الگ ہے، آل رسول کی برکت الگ ہے. سید کفایت علی کافی نے کہا کہ میں فتویٰ نہیں بدل سکتا. آپ کو پھانسی کا آرڈر دے دیا گیا. جب پھانسی کے لے کر کے جایا جا رہا ہے، سید کفایت علی کافی سے کہا گیا کوئی آخری خواہش ہے. کتنے بڑے عاشق رسول تھے، ملک بچا رہے ہیں، لیکن آج ملک بچانے کے چکر میں ہمارے بہت سارے وہابیوں دیوبندیوں سے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں. ایک ملک بچانے والے وہ بھی تھے سید کفایت علی کافی مراد آبادی. ملک بھی بچا رہے ہیں اور جاتے جاتے اس کے رسول کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں. کہا گیا ٹھیک ہے نعت پڑھ لو. پھانسی سے پہلے سید کفایت علی کافی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. پھر فرماتے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اس مرد قلندر نے اس طرح سے اپنی قربانی کو پیش کی ہے. میرے عزیزوں ذرا غور تو کرو، ہمارے ملک کی آزادی کے اندر صرف علماء کا جہاد شامل نہیں ہے، اس کے رسول بھی شامل ہے. اگر اس کے رسول نہ ہوتا ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا تھا. اگر ہندوستان آزاد ہوا ہے تو صرف اور صرف اس کے رسول کی وجہ سے آزاد ہوا ہے. حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے علاوہ بے شمار علماء ائمہ نے قربانیاں دی ہیں. اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا نقی علی خان، علامہ رضا علی خان نے جب فتویٰ دیا، انگریزوں نے باقاعدہ جو ہے یہ اعلان کر دیا تھا جو ملا رضا علی کا سر اڑا کر کے لے کر کے آئے گا اس کو 500 روپیہ دیا جائے گا. یعنی یہ اعلیٰ حضرت کے دادا کے خلاف جو ہے ان لوگوں نے اعلان کیا. اور یہاں تک کہ انگریزوں نے، کیونکہ جب علماء ختم ہو گئے تو ضرورت تھی کہ کسی ایسے کی جو ہے قیادت آ جائے، کوئی ایسا رہنما بن جائے، اس لیے کہ علماء جا رہے تھے لیکن انگریزوں کے خلاف لڑنے کی جو ہمت تھی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. تو انگریز نے باقاعدہ یہاں تک کہ کہا تھا یہ ملا رضا علی اور یہ ملا نقی علی، اعلیٰ حضرت کے دادا اور اعلیٰ حضرت کے والد کا نام لے کر کے انگریزوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے خلاف لڑنے والوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے پھر بھی آج ہمارے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو انگریزوں نے کہا جب تک یہ بریلی کے اندر ملا رضا علی موجود ہے، ملا نقی علی موجود ہے، تب تک ہم ہندوستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے ہیں، ہندوستان میں ہم سکون کی سانس نہیں لے سکتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی اور اعلیٰ حضرت کے خلاف باتیں انگریز کر رہے تھے. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا خود کا حال دیکھا جائے تو ملکہ برطانیہ کا جو فوٹو ہوتا تھا ڈاک وغیرہ پر اس کا فوٹو چپکایا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت اتنی نفرت کرتے تھے ملکہ برطانیہ کا فوٹو الٹا لگاتے تھے، فوٹو اوپر ہوتا ہے، ملکہ برطانیہ کا فوٹو نیچے لگاتے اور فرماتے تھے میں نے ملکہ برطانیہ کو الٹا کر دیا ہے. اس طرح اعلیٰ حضرت کی نفرت تھی. ایک مرتبہ ایک انگریز کو دیکھا اعلیٰ حضرت نے تو اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ انگریز بالکل بندر ہیں، بندر، یعنی یہ انسانوں سے لگتے ہی نہیں ہیں، یہ بندر ہیں. اور فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا انگریزی سیکھنا کیسا ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس قدر انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، آپ نے فرمایا اگر انگریزوں کا رد کرنا مقصود ہے عیسائیوں کا، کیونکہ یہ انگریز عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا اگر عیسائیوں کا رد کرنے کے لیے انگریزی سیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ انگریزی سیکھنے پر بھی ثواب عطا فرمائے گا اسے.
لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ انگریزوں کا رد کرنا. یہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا جو کردار ہے، اس کے علاوہ بے شمار کردار ہے امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ. ایک طرف علماء ختم ہو رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1856 عیسوی کے اندر امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، اور امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور آنے کے بعد پھر امام احمد رضا نے جو عشق رسول کی بارش کی ہے اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کیا ہے. اس لیے کہ انگریز جانتے تھے اگر ہندوستان پہ اپنی سکون کا سانس لینا ہے، ان کے دلوں سے عشق رسول کو ختم کرنا ہوگا. تبھی تو کوئی مولوی یہ تیار کیا جا رہا تھا کہ رسول اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے کہنے والا پیدا ہو جائے. کوئی معاذ اللہ مولوی کچھ کہہ رہا تھا. اس وقت امام احمد رضا نے عشق رسول کی حفاظت کی ہے، اور جب امام احمد رضا نے عشق رسول کی حفاظت کی تو پھر ہر طرف سے آواز آئی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. امام احمد رضا نے عشق رسول کی ایسی حفاظت فرمائی ہے، ایسی حفاظت فرمائی ہے. جب بات آئی کہ حضور دافع البلا نہیں ہے، درود تاج پر اعتراض کیا گیا. دافع البلا حضور نہیں ہے، بلاؤں کو حضور ختم نہیں کرتے ہیں. اعلی حضرت کو جلال آ گیا، کیونکہ یہاں اعتراض حضور پہ ہو رہا تھا. اعلی حضرت نے رسالہ لکھا، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا. سوال صرف اتنا تھا کہ حضور معاذ اللہ بلاؤں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کی 60 آیتیں پیش کر کے اور 300 حدیثوں کو پیش کر کے امام احمد رضا نے فرمایا ہمارے رسول بلاؤں کو ختم کرنے والے ہیں، پریشانیوں کو ختم کرنے والے ہیں. اور جب یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ کہ رسول پاک انسانوں سے افضل ہیں لیکن اور رسولوں سے افضل نہیں ہے، قربان جائیں امام احمد رضا پر سوال پیش کیا گیا، کیا حضور صرف انسانوں سے افضل ہیں یا رسولوں سے بھی افضل ہیں؟ امام احمد رضا نے رسالہ لکھا، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، اور قرآن کی آیتوں سے حوالہ دیا. اور انداز جانتے ہو کیسا ہے؟ اب وہ قرآن کا انداز، اس رسالے کا انداز جو بیان کیا اعلیٰ حضرت نے، اس کے لیے وقت درکار ہے. اتنا خوبصورت انداز ہے، جب اس رسالے کو پڑھے اس رسالے کی ہر لائن سے آواز آتی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. یہ امام احمد رضا نے عشق رسول پہ پہرا لگایا ہے. تو ہندوستان کی آزادی اگر ہوئی ہے تو صرف جہاد کے فتوے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. ہندوستان کی آزادی اگر ہوئی ہے تو صرف لڑائی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. ہندوستان کی آزادی میں اگر سب سے بڑا کردار کسی کا ہے وہ عشق رسول کا ہے، اور عشق رسول کا جام پلانے والی ذات امام احمد رضا کی ذات ہے. وہ امام احمد رضا کی ذات ہے. لہٰذا میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اس طرح سے عشق رسول کی حفاظت کی ہے. آج کے دن ہم خوشیاں منا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آج ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں. دیوبند میں دیکھیے 3 دن پہلے سے ریلی نکل رہی ہے، 3 دن پہلے سے ریلی نکل رہی ہے. نکالو، خوب نکالو، ملک آزاد ہوا ہے. لیکن اس دن ریلی کیوں نہیں نکالتے جس دن ہم جہنم سے آزاد ہوئے ہیں، یعنی 12ویں تاریخ ربیع الاول شریف کی. آج ملک آزاد ہوا ہے، 12ویں کو ہم جہنم سے آزاد ہوئے ہیں. لہذا تم نے ملک کی آزادی کی خوشی منائی، امام احمد رضا نے ملک کی آزادی کی بھی خوشی منائی ہے اور جہنم سے آزادی کی بھی خوشی منائی ہے. اور پھر امام احمد رضا نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حیو باقی جن کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک ان کی مدحت کیجئے، لکھیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. یہ امام احمد رضا نے عشق رسول کی حفاظت کی ہے. لہذا ہمارا ملک کس بنیاد پر بچا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. سب لوگ آپ نعرہ لگائیں ہاتھ اٹھا کر کے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اسی نعرے کی بنیاد پر ملک بچا ہے. اگر ملک بچانا ہے تو نعرہ لگانا ہوگا. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے.
اور علماء اہل سنت جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے جیسا ہمیں بھی عشق رسول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔